اینڈ ون مور تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ اپنے بچوں کی خاطر اسلام میں تو یہ ہے نا کہ کسی اور کے بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں کچھ غلط کرتے ہوئے تو اس کو بھی صحیح راستہ دکھائیں، اس کو بھی بہتر اور اچھی بات بتائیں۔ تو وہ جو آپ کے اپنے بچے ہیں جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جن کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے ان کی کس طرح کی تربیت کی، جب وہ معاشرے میں باہر نکلیں گے تو وہ کیسے انسان بنتے ہیں اور کیا وہ ایکٹ کرتے ہیں، اس کی ساری ذمہ داری پیرنٹس پہ ہوتی ہے، ان کی تربیت پہ ہوتی ہے۔ اور پیرنٹس میں بھی سب سے زیادہ جو ذمہ داری جس پہ عائد ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ جیسا ماں کا کیریکٹر ہوتا ہے بچوں میں وہ کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ٹائم بچے ماں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں۔ اور اگر ماں کا کردار اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، وہ اس کا امپیکٹ بچوں پہ ضرور اور لازمی ہے کہ اس پہ وہ امپیکٹ آئے گا۔ تو میری ریکویسٹ ماؤں سے ہے بیسیکلی، زیادہ تر باپ بھی ذمہ دار ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ باپ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ایک ماں اگر اپنے بچوں کی تربیت کو اگنور کر کے باقی چیزیں کرتی ہے تو پھر ماں زیادہ ذمہ دار ہے اس چیز کی۔ ایک ماں اگر اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، وہ پیسے کو بھی سکیور کر رہی ہے، وہ چیزوں کو بھی سکیور کر رہی ہے، وہ باقی سارے کام کر رہی ہے، تو ان سارے کاموں میں ایک اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے ڈیل کرے۔ جیسے وہ باقی کاموں کو اچھے سے ڈیل کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے ڈیل کرے، اور اپنے شوہر کو خوش اخلاقی سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے دن سے کام کر رہی ہے، وہ گھر کو مینیج کر رہی ہے یہ وہ، اور شوہر گھر آیا تو پھر اس کو معذرت کے ساتھ کتوں والی اس کے ساتھ کرنی ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی۔ اگر وہ گھر آیا ہے تو پھر آپ بھی اگر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں تو وہ بھی اپنی ذمہ داری ہی نبھا کے آیا، تو اس کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں، خوش اخلاقی سے بیہیو کریں، کیونکہ وہ خوش اخلاقی، وہ بیہیویئر آپ کے بچے دیکھتے ہیں۔ جب شام کو ایک باپ گھر آتا ہے، ایک شوہر گھر آتا ہے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اور بچے خاص طور پہ اپنے والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے ان کو خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہی خوش اخلاقی ان میں پھر آتی ہے، وہی بیہیویئر پھر ان میں آتا ہے۔ اور ایک دوسرے کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ والدین ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو بھلے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، اور یہ ظلم ہے بچوں پہ۔ پلیز خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ میں کسی اور کے بچوں کی بات تو کر ہی نہیں رہی، میں تو بات کر رہی ہوں آپ کے اپنے بچوں کی، جو آپ کے ذاتی بچے ہیں، ان پہ رحم کریں۔ جب آپ ان پہ رحم نہیں کر رہے تو آپ نے کسی اور پہ خاک کرنا ہے۔ آپ ان کے لیے درگزر نہیں کر رہے تو کسی اور کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پلیز میری دل سے یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ ایگو کی جنگ نہیں لڑنی کبھی بھی۔ میاں بیوی کے اندر درمیان ایگو شیگو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے، کوئی بات اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوتی ہے، الگ سے کریں، یا پھر وہ اتنی بڑی ہونی نہیں چاہیے، چھوٹی موٹی مائنر چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکشن کے انداز سے کریں، نہ کہ لڑائی کے انداز میں، کیونکہ اس سے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ رحم کریں ان پہ، وہ بھی انسان ہے۔ آپ کو اپنی زندگیوں کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ تو جو لوگ آپ سے جڑے ہوتے ہیں ان کو اچھے سے ان کو اچھی طرف لے کے جانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف اپنی زندگی کو۔ اور اچھا انسان وہی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے، اور دوسروں میں اگر آپ کی اپنی فیملی، اپنی ذات، اپنا خون شامل ہے تو پھر پیچھے کون سی بات رہ جاتی ہے؟ پھر کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو درگزر نہ کرنے دے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کلیشز کو ختم نہ کریں؟ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بچے کس روش پہ جا رہے ہیں، ان کے کیا مزاج ہیں، کیا طریقہ کار ہے ان کا، ان کی کیا سوچ ہے، وہ کس طرح کے انسان ہے۔ انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کا انالیسس کریں کہ ہمارے بچے کس ٹائپ کے ہیں، کیا آپ کی تربیت درست راستے پہ جا رہی ہے، کیا آپ ان کو اچھا اور بہتر انسان اور اچھا شہری بنانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہیں اور اچھے شہری بن رہے ہیں
تو اٹس ویری گڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پہ بہت بڑی. لیکن اگر آپ کو کہیں بھی جھول نظر آ رہا ہے، کہیں پہ فالٹ نظر آ رہا ہے، تو اس فالٹ کو کسی اور پہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود کو امپروو کریں، خود کو بہتر کریں. آپ بہتر ہوں گے تو آپ کی نسل بہتر ہوگی، اور اپنی نسل کو، ایک پوری نسل کو اگر انسان تھوڑا سا خود کو بہتر کر کے اگر بہتر کر سکتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو پریفر نہ کرے، تو پھر یہ کم شعوری کی آخری حد ہے. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ لوگ سمجھیں گے اور غور کریں گے کہ آخر فالٹ کدھر ہے. اور فالٹ ہمیشہ خود میں ہوتا ہے. ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسروں کو بلیم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ خود بہتر نہ ہوں، خود اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی بہتری نہ کریں. امید ہے آپ پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا اور آپ بہتر ہوں گے اور آپ میری بات کو سمجھیں گے. مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو سمجھا پائی ہوں یا نہیں سمجھا پائی، یا کہ میں کوئی ڈبیٹر نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں اور آپ کو میں بڑی بڑی باتیں کروں. میں جسٹ ایک نیچرل بات کر رہی ہوں، ایک ٹرو بات کر رہی ہوں، جو میں نے فیل کیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے دوسروں تک یہ بات پہنچانی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کوئی سنے، کوئی سمجھے، اور کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے. کسی کو یہ سوچ آئے کہ میں یہ سوچنا ہے، میں اس چیز پہ غور کرنا ہے، اور اس کو غور کرنے سے کچھ بہتری پیدا ہو سکے. تو مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے، بہتر کرے. پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.